ابھی 2-4 دن پہلے مسجد اقصی میں یہودیوں نے گھس کر ناچ کیا، ننگی عورتوں نے اور یہودی مردوں نے مسجد اقصی میں ناچ کر، ڈانس کر کے، گانے گا کر، شور مچا کر دنیا کے سامنے دکھایا کہ ہم ہیں۔ جیسس کرائسٹ آخری دور میں اس وقت تک نہیں آئیں گے جب تک اینٹی کرائسٹ ظاہر ہو کر اپنی مملکت قائم نہیں کر دے گا، اور جب تک یروشلم میں اس کا کیپٹل تعمیر نہیں ہو جائے گا، اور جب تک یہ مسجد جس کو مسجد اقصی کہا جاتا ہے نعوذ باللہ ڈھا نہیں دی جائے گی۔ آخری دور قریب آ رہا ہے۔ مسجد اقصی کے امام صاحب چیخ رہے ہیں، بار بار کہتے ہیں مسلمانوں مسلمانوں، کسی وقت بھی تم سنو گے نعوذ باللہ کہ مسجد اقصی ڈھا دی گئی، کیا اس دن کا انتظار کر رہے ہو؟ آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو غلبہ حاصل ہے وہ جیوس کا حاصل ہے۔ موجودہ دنیا، پوری دنیا میں سب سے چھوٹا ملک وہ ہے جو اصلاً پیلسٹائن ہے، جس کو اسرائیل ڈکلیئر کر دیا گیا 1948 میں۔ برطانیہ اور امریکہ کی سازش کے نتیجے میں ایک ایسی قوم کو جو ہر طرف سے دھتکاری گئی، جس کو کہیں پر پناہ نہیں ملی، اس کو ایک بڑے مقصد کے لیے ایک چھوٹے سے خطے میں اس طرح بسایا گیا کہ اس کو یوں سمجھیے کہ جیسے ایک خنجر مسلمانوں کی پیٹھ میں گھونپ دیا گیا۔ ایک ایسا خطہ پیلسٹائن کا چھوٹا سا وہ خطہ جس کے ایک طرف جارڈن ہے اور آگے بڑی سیریا ہے، عراق ہے، اوپر چلے جائیے تو جارجیا بھی ہے، قزاقستان بھی ہے، چچنیا بھی ہے، اور ترکمانستان بھی ہے، ازبکستان بھی ہے، اور ادھر اگر آپ بڑھتے چلے جائیں تو پھر ایجپٹ بھی ہے، اور تیونیسیا بھی ہے، اور الجیریا بھی ہے، اور لیبیا بھی ہے، اور موراکو بھی ہے، نیچے آئی تو سوڈان بھی ہے، اور ایتھوپیا بھی ہے، اور اسی طرح یہ سارے مسلم ممالک ہیں جنہوں نے گھیر رکھا، اور ادھر ادھر تتر بتر کرسچینٹی سے تعلق رکھنے والے ممالک ہیں۔ ان کے بیچ میں ایک چھوٹا سا ملک ہے جو ان کا نہیں، غصب کیا ہوا ہے، لوٹا ہوا ہے، اور برطانیہ اور امریکہ نے مسلمانوں سے چھین کر اور مسلمانوں کو شہید کر کے اور ہزاروں کو جیل میں ڈال کر وہ خطہ ان کے حوالے کیا ہے، اور صرف اس لیے حوالے کیا ہے کہ ان کو یہ معلوم ہے کہ جیسس دی کرائسٹ آخری دور میں اس وقت تک نہیں آئیں گے جب تک اینٹی کرائسٹ ظاہر ہو کر اپنی مملکت قائم نہیں کر دے گا، اور جب تک یروشلم میں اس کا کیپٹل تعمیر نہیں ہو جائے گا، اور جب تک یہ مسجد جس کو مسجد اقصی کہا جاتا ہے نعوذ باللہ ڈھا نہیں دی جائے گی، اور یہ سارا کام جیوز کے اندر سے نکلنے والے اینٹی کرائسٹ کی طرف سے ہوگا، اور وہ ایک لازمی صورتحال ہے کہ جب وہ ظاہر ہوگا تب جیسس دی کرائسٹ دمشق میں آئیں گے، اور وہ پھر اس کا مقابلہ کر کے لد شہر کے دروازے پر اس پر وار کریں گے اور اس کا خاتمہ کریں گے، کیونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو ببلیکل لٹریچر میں ذکر کیا گیا ہے، اس کی پیشین گوئیاں کی گئی ہیں۔ اس لیے امریکہ اور برطانیہ کی کرسچن حکومتوں نے یہ طے کیا کہ ایک ناگزیر ہسٹوریکل فیکٹ ہے، اس لیے ہمیں تو یہ کرنا ہے، ہمیں مسلمانوں پر بھی غالب آنا ہے، یہودیوں کا بھی خاتمہ کرنا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم انتظار کریں کہ پہلے اینٹی کرائسٹ سامنے آئے، تاکہ اس کے بعد پھر جیسس دی کرائسٹ سامنے آ جائیں، نازل ہو جائیں، اور پھر غالب ہوں، پھر پوری دنیا پر ان کی حکومت ہوگی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ مسیح کا نزول ہوگا اور دجال کا ان سے پہلے ظہور ہوگا۔ دجال کو وہ اینٹی کرائسٹ کہتے ہیں، اور یہودی اپنا میشیا کہتے ہیں، یعنی یہودی اس کا انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اسی سے برکت ملے گی اور اسی سے پوری دنیا کو ہم کنٹرول کریں گے۔ وہ جو سوچتے ہیں
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دور آئے گا دجال کا جس میں پوری دنیا پر دجال کا قبضہ ہوگا، اینٹی کرائسٹ کا قبضہ ہوگا، پوری دنیا پر یہودی چھا جائیں گے، ہر طرف حکومتیں ان کے تابع فرمان ہوں گی، یہاں تک کہ پورا جزیرۃ العرب، جس کو جاہل لوگ سعودی عرب کہتے ہیں، احمق و جاہل لوگ سعودی عرب کہتے ہیں، جو جزیرۃ العرب ہے، حدیثوں میں اس کو جزیرۃ العرب کہا گیا، جغرافیہ میں اس کو جزیرۃ العرب کہا گیا، نبی پاک علیہ السلام نے اس کو جزیرۃ العرب کہا، اور دنیا کے کسی بھی حاکم نے اس کے نام کو نہیں بدلا سوائے مجرم آل سعود نے اس کے نام کو سعودی عرب کر دیا، یعنی خاندان سے موسوم کر دیا۔ تو بہرحال جاہل لوگ جس کو سعودی عرب کہتے ہیں اور پڑھے لکھے لوگ جس کو جزیرۃ العرب کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیان ہے کہ سیریا اور عراق کے سدرن بارڈر سے لے کر، یعنی جزیرۃ العرب کے جو نارتھ کا علاقہ ہے وہاں سے لے کر یمن، پورا یمن اور حضرموت اور عمان اور امارات جسے آج کل کہتے ہیں، یہ کبھی نہیں تھی، یہ سب انگریزوں کی پیدا کردہ ریاستیں ہیں، اور قطر اور بحرین اور کویت، یہ سب جزیرۃ العرب کے حصے ہیں۔ خوب یاد رکھیے، یہ الگ ملک نہیں ہے، الگ ملک بنانے والے دجالی مجرم اینٹی کرائسٹ کے لوگ اور اسلام دشمن طاقتیں ہیں، جنہوں نے چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں ان کو بانٹ کر مسلمانوں کو چاروں طرف سے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ختم کرنے کا پلان بنا رکھا۔ انہوں نے یہ سب ٹکڑے کیے ہیں، اور مسلمان اپنی جہالت میں، نادانی میں، حماقت میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ الگ الگ آزاد ملک ہے، کویت ایک ملک ہے، قطر ایک ملک ہے، ابوظبی ایک ملک ہے، دبئی ایک ملک ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ جاہلوں کی باتیں ہیں، ورنہ یہ جزیرۃ العرب ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں فتح فرمایا۔ پورا علاقہ 10 لاکھ مربع میل کا نبی نے فتح فرمایا۔ دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے یہ پورا علاقہ نبی پاک علیہ السلام کے زیر قدم آ گیا تھا۔ اور اب جو بات تھی جس کی نبی نے پیشین گوئیاں فرمائی تھی، وہ یہ کہ جو پرشین امپائر ہے اور رومن امپائر ہے وہ بھی فتح کر لی جائیں گی، اور کسرا کا خاتمہ حضور کے آخری دور میں ہو گیا تھا، تو فرمایا ہلاکا کسرا فلا کسرا بعدہ، کسرا تباہ ہو گیا، اب کوئی کسرا نہیں ہوگا۔ وَلَا يَحْلِكَنَّ قَيْصَرُ فَلَا قَيْصَرَ بَعْدَهُ، اور یہ قیصر ہرکلیس، وہ جو سیزر کہلاتا تھا، وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور پھر کوئی قیصر نہیں بنے گا۔ یہ آپ نے اعلان فرما دیا تھا دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے، لیکن جو پیشین گوئیاں فرمائی تھیں ان پیشین گوئیوں میں یہ فرمایا تھا کہ جو آخری دور آئے گا اس میں دجال کا غلبہ پوری دنیا پر ایسا ہوگا کہ پورا جزیرۃ العرب اس کے قبضے میں چلا جائے گا، سوائے مکے اور مدینہ منورہ کے، سوائے مکے اور مدینہ منورہ کے، اور مدینہ منورہ کے بالکل بارڈر پر وہ پہنچ جائے گا، شہر کے اندر اس لیے داخل نہیں ہو پائے گا کہ فرشتے شہر کا تحفظ کریں گے۔ یہ بات نبی پاک علیہ السلام نے فرمائی۔ اب آپ غور فرمائیے کہ 1450 سال گزر گئے ہیں، اور ابھی جو سال گزرے 75 سال، یعنی 1948 میں اسرائیل کے نام سے ایک ریاست فلسطین میں قائم کر دی گئی، اور اس کے بعد دجال کی تحریک زور و شور سے شروع کی گئی، اور پھر یہ دیکھا گیا کہ مسلمانوں کے اقتدار سے مصر نکل گیا، اور سیریا نکل گیا، اور عراق نکل گیا، اور جارڈن نکل گیا، مسلمانوں کے اقتدار سے نکل گئے، ان لوگوں کے ہاتھوں میں یہ ملک چلے گئے جو انگریزوں کے ایجنٹ تھے، یہودیوں کے ایجنٹ تھے، جو مجرم تھے، جو ظالم تھے، ڈکٹیٹرز تھے، وہ قاتل تھے اور ابھی بھی ہیں، ان کے ہاتھوں میں یہ پورا علاقہ منتقل ہو گیا، اور جو رہی صحیح کسر تھی وہ اب پوری ہو گئی کہ اب جسے سعودی عرب کہتے ہیں
وہ بھی ایک زائنسٹ اسٹیٹ بن گئی ہے جسے UAE کہتے ہیں. وہاں اس وقت شرک کے اڈے قائم کیے جا رہے ہیں, مندر بنائے جا رہے ہیں, اور سینیگوگس بنائے جا رہے ہیں, اور چرچز بنائے جا رہے ہیں, اور پوری طرح جیوز دنا رہے ہیں, کھلے بندوں پوری طرح اپنے اقتدار کا اظہار کر رہے ہیں. حقیقت میں تو امریکن فوجی اڈے جو جزیرۃ العرب میں قائم ہیں, وہ فوجی اڈے در حقیقت زائنسٹ کے ہیں. وہ جیوز میں وہ ہیں جو بڑے متشدد اور بڑے متعصب ہیں. ان کے ہاتھ میں پورا کنٹرول ہے جزیرۃ العرب کا. اور اس کے بعد جو ریڈ سی ہے وہاں پر ان کے بحری جہاز ہیں, اور انڈین سی وہاں ان کے بحری جہاز ہیں, اور جو گلف کا علاقہ ہے وہاں پر ان کے بحری جہاز ہیں. ہر طرف انہوں نے اپنے اڈے بنا رکھے ہیں. پورے جزیرۃ العرب کو چاروں طرف سے گھیر رکھا. اندر خشکی پر بھی اڈے اور سمندر میں بھی ان کے اڈے ہیں کہ کہیں سے باہر نکلنے کا کوئی امکان نہیں ہے. اب صرف اس کی تیاری ہو رہی ہے کہ نارتھ کے علاقے سے ایک نیا شہر نیوم کے نام سے بسایا جا رہا ہے, جہاں پر یہ اعلان ہے کہ وہاں شریعت کا کچھ لینا دینا نہیں ہوگا. وہاں ایک سیکولر حکومت قائم کی جائے گی, ہر طرح کی آزادی ہوگی. ننگی عورتیں ساحل پر وہاں بیٹھیں اور فائدہ اٹھائیں. مسئلہ ٹورزم کا ہوگا, یعنی اب ہمیں پیسہ کمانا ہے, پیٹرول کے بعد اب ٹورزم ڈپارٹمنٹ سے پیسہ کمانا ہے. اور تیران اور صنافیر کے نام کے 2 جزیرے ہیں جو جزیرہ نما سینا کے نیچے ہیں. یہ جزیرے مصر نے سعودیہ کے حوالے کیے تاکہ وہ اپنی طرف سے اسرائیل کے حوالے کر دے, تاکہ اب یورپ کو ریڈ سی سے جوڑ دیا جائے گا. اور اس کے بعد یہ دونوں جزیرے اس کی بندرگاہیں ہوں گی. اور اس طرح سے پھر یمن کا جو علاقہ مندب کا ہے جہاں سے پانی کے جہاز گزرتے ہیں وہاں تک, اور اس کے بعد پھر جو انڈین سی کہلاتا ہے اور عربین سی کہلاتا ہے وہاں پر پورا کنٹرول ان کا ہو جائے گا. اور ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ سعودی حکومت کی طرف سے اسرائیل کو یہ ایک اجازت دی گئی, اور یہ اجازت کا لفظ تو صرف دکھانے کے لیے ہے, لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے ہے کہ اب تل ابیب سے جہاز مدینے آئیں گے, جدے آئیں گے, ریاض آئیں گے, زہران آئیں گے, اور اس کو کراس کرتے ہوئے دنیا کی کسی بھی ملک میں جا سکتے ہیں, کوئی پابندی نہیں ہے. تو اس طرح ان کا شہر بسایا جا رہا ہے. اینٹی کرائسٹ کا شہر ہے نیوم, دجال کا شہر ہے جو آباد کیا جا رہا ہے. پورے ملک میں ان کے اڈے ہیں, فوجی اڈے ہیں, امریکن کہلاتے ہیں, لیکن دراصل وہ زائنسٹ اڈے ہیں جو امریکہ کے تھرو ان کے حوالے کیے گئے. اور اس طرح پورے ملک میں اب وہ دندنا رہے ہیں, جس کا مطلب یہ ہوا کہ آخری دور قریب آ رہا ہے. مسجد اقصی کے امام صاحب چیخ رہے ہیں, بار بار کہتے ہیں مسلمانوں مسلمانوں, کسی وقت بھی تم سنو گے نعوذ باللہ کہ مسجد اقصی ڈھا دی گئی, کیا اس دن کا انتظار کر رہے ہو؟ لیکن پوری دنیا پر سکوت طاری ہے, اس لیے کہ جو جیوز کی حکمرانی ہے پوری دنیا کی کمپنیز ان کے ہاتھ میں, UNO ان کی تنظیم ہے. اس سے پہلے لیگ آف نیشنز ان کی تنظیم تھی. 90 سے 95 ذمہ دار ان کے ہیں, اور ورلڈ بینک ان کا ہے. جتنے بھی ادارے ہیں, مالیاتی ادارے, سیاسی ادارے, سماجی ادارے, انسانی خدمت کے ادارے, حقوق نسواں کے ادارے, عورتوں کے حقوق کے نام سے جو ادارے قائم ہیں, اور جن اداروں کی طرف سے ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی مداخلت جائز نہیں ہے, عورتوں پر پردہ تھوپنا اور حجاب کا پابند بنانا قابل قبول نہیں ہے, یہ ویمنس رائٹس کے خلاف ہے, اور جو چارٹر ہے UNO کا اس کے خلاف ہے, اس لیے اس کی اجازت نہیں ہے. اور اسی طرح کوئی بھی اب جینڈر
جو ڈفرینسیشن ہے وہ نہیں ہوگا۔ کوئی لڑکی اگر لڑکی سے اور لڑکا لڑکے سے شادی کرنا چاہے، یعنی بدکاری بدماشی کرنا چاہے، اور قوم لوط نے جو جرائم کیے تھے، جس کے بعد اللہ کی طرف سے آتش فشاں پہاڑوں سے دہکتے ہوئے انگارے اس پر برسائے گئے تھے، مکانات کی چھتیں اور دیواریں توڑ کر انسانوں پر گرا دی گئی تھی، اور پوری بستی کو زمین میں دھسا دیا گیا تھا، اور اس پر جو پانی ابل کر آیا اس کو ڈیڈ سی کہتے ہیں، جو جارڈن میں آج بھی موجود ہے۔ تو گویا کہ دنیا کو تیار کیا جا رہا ہے کہ جس طرح قوم لوط نے جرائم کیے تھے، اب وہ جرائم کیے جائیں گے۔ ہائی کورٹس اس کو منظور کر رہے ہیں، سپریم کورٹ اس کے لیے تیار ہے، اور دنیا کے سب سے بڑے ادارے یعنی UN نے اس کا حق لوگوں کو دے رکھا کہ تم وہ سارے جرائم کر سکتے ہو جو کبھی قوم عاد نے کیے، قوم سمود نے کیے، قوم لوط نے کیے، قوم شعیب نے کیے، فرعون نے کیے، نمرود نے کیے۔ دنیا کے مجرموں نے، پاپیوں نے، شیطانوں نے جو جرائم کیے، اب اس کی باقاعدہ قانونی اجازت فراہم کی جا رہی ہے، اور وہ اس کو حقوق کی شکل میں سامنے لایا جا رہا ہے۔ تو یہ وہ صورتحال ہے جس صورتحال کی تیزی سے تیاری ہو رہی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ستمبر کے اخیر دنوں میں یہودیوں کی طرف سے مسجد اقصیٰ پر مسلسل حملے کیے گئے، بڑی تعداد میں وہ اندر گھسے، اور آخری حد ہو گئی کہ وہ اندر گھس کر اپنی طرح کی عبادت کرتے تھے، اور پولیس ان کا تحفظ کرتی تھی، اور مسلمانوں کو گولیوں سے نشانہ بنایا جاتا تھا، اور مسجد سے نکال کر ان کو باہر کر دیا جاتا تھا۔ لیکن ابھی 2-4 دن پہلے مسجد اقصیٰ میں یہودیوں نے گھس کر ناچ کیا، ننگی عورتوں نے اور یہودی مردوں نے مسجد اقصیٰ میں ناچ کر، ڈانس کر کے، گانے گا کر، شور مچا کر دنیا کے سامنے دکھایا کہ ہم ہیں، حکومت ہماری ہے، نظام ہمارا ہے، تم ہمارے تابع ہو۔ یہ وہ صورتحال ہے جو کھل کر دکھائی دے رہی ہے، اور اس میں جو عرب ممالک ہیں یہ مجرمانہ طور پر اینٹی کرائسٹ کی طاقت بن کر، شیطانوں کے چیلے بن کر، ابلیس کے شاگرد بن کر پوری تیاری کر رہے ہیں، استقبال کے لیے تیار ہیں، وہ دجال کا اور اینٹی کرائسٹ کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ہے وہ جو فضا بنائی گئی ہے۔ اس فضا میں جب ہم بات کرتے ہیں دین کی، ایمان کی، اسلام کی، نبی پاک علیہ السلام کی، انسانیت کی، تو ہماری یہ باتیں یوں سمجھی جاتی ہیں کہ یہ تو باتیں ہیں فنڈامنٹلسٹ کی، یہ باتیں ہیں ان کی جو ہارڈ کور ہیں، باتیں کرنا ہے سیکولر لا دینیت کی۔ دین کو اپنے گھر میں رکھو، اپنے دل میں رکھو۔ دین تمہارا اسکول میں نہیں چلے گا، دین عدالت میں نہیں چلے گا، دین سماج میں نہیں چلے گا، دین کی باتیں باہر مت کرو۔ دین پر پابندیاں لگا دی گئی ہیں، عالمی طور پر یہ طے کر دیا گیا ہے کہ اس روئے زمین پر جو نظام برپا ہوگا وہ لا دینی ہوگا، اس کا نام سیکولر ہو یا کمیونسٹ ہو یا لبرل ہو، جو چاہو نام رکھ لو، لیکن لا دینی ہوگا۔ اس میں اللہ کا حوالہ نہیں ہوگا، نبی کا حوالہ نہیں ہوگا، آخرت کا حوالہ نہیں ہوگا، فرشتوں کا حوالہ نہیں ہوگا، پیغمبروں کا حوالہ نہیں ہوگا۔ یہ حوالے اپنی کتابوں میں رکھو، اپنے مدرسوں میں رکھو، اور مدرسوں پر بھی پابندیاں لگا دی جائے گی، ان کو بھی آگے چل کر سیکولر بنا دیا جائے گا۔ یہ وہ نظام ہے جو دجالی نظام ہے، اور اس نظام کے تابع پوری دنیا ہے، سارے ممالک اسی ایک مہادیو، اسی ایک سب سے بڑے بت کی پوجا پاٹ میں لگے ہوئے ہیں۔ آج کل کا جو سب سے بڑا بت ہے وہ نظام ہے جس کو ورلڈ سسٹم کہا جاتا ہے، جو عالمی نظام قرار دیا جاتا ہے، جس کی ماتحتی ہر ملک کے لیے ضروری ہے۔ کوئی ملک بھی اس سے آزاد ہو کر اپنا نظام نہیں چلا سکتا ہے۔ یہ وہ صورتحال ہے، یہ وہ بحران ہے جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں۔ اب یہ جو بحران ہے، اس سے گزرنے والے کون ہوں گے؟ نبی نے جہاں وہ بات فرمائی کہ یہ سب ہوگا، وہیں یہ فرمائی لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق،
لا يضرهم من خذلهم الى قیام الساعہ، میری امت کا ایک طبقہ ہمیشہ حق پر مضبوطی سے قائم رہے گا، اس کو بے یار و مددگار چھوڑنے والے اسے نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، قیامت تک اللہ تعالیٰ ان کو یہ موقع عنایت فرمائے گا۔ صحابہ نے حضور پاک علیہ السلام سے پوچھا کہ وہ لوگ آخری دور میں کون ہوں گے؟ فرمایا ہم باکناف بیت المقدس، فرمایا آخری دور میں وہ لوگ ہوں گے جو شہر بیت المقدس اور مسجد اقصی اور اس کے ارد گرد کی حفاظت کر رہے ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے پوری امت میں جو نمائندگی کریں گے۔ خوب یاد رکھیے، اس امت کی جو نمائندگی آخری دور میں کریں گے وہ ہوں گے جو مسجد اقصی کے محافظ ہوں گے، وہ ہوں گے جو زائنسٹ سے ٹکر لیں گے، وہ ہوں گے جو اینٹی کرائسٹ کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے، وہ ہوں گے جو دجال سے مورچہ لیں گے، وہ ہوں گے جو عیسیٰ مسیح کے ساتھ ہوں گے، وہ ہوں گے جو امام مہدی کے ساتھ ہوں گے، حق پر وہ لوگ ہوں گے۔ ان کے علاوہ جتنے بھی ڈھل مل یقین ہوں گے، لوچ پوچھ ہوں گے اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے والے ہوں گے اور حق ان کی زبان سے نہیں نکلتا ہوگا اور چھپیں گے اور دبیں گے اور مٹیں گے اور دوسروں کے سامنے جھکیں گے، نئے نئے بت تراشیں گے اور جزیرۃ العرب کو بھی بتوں سے بھر دیں گے اور اس اسرائیلی مجرمانہ طاقت کا ساتھ دیں گے، اس سے دوستیاں کریں گے۔ خدا کی قسم یہ دجالی لشکر کے لوگ ہوں گے جو ان سے تعلق رکھے گا، جو دوستی رکھے گا، جو ان کے بارے میں نرم گوشہ رکھے گا، جو ان کے لیے تعویلیں کرے گا، جو یہ کہے گا کہ صاحب جو حکومت جزیرۃ العرب میں ہیں، جو حکومتیں ہیں وہ ٹھیک ہیں، وہ ایسی اور ویسی، وہ جھوٹا مکار دجالی فریبی شیطان کا چیلا ہوگا۔ حق پر وہ لوگ ہوں گے جو حرمین کی حفاظت کریں گے، مسجد اقصی کی حفاظت کریں گے، اس دین متین کی حفاظت کا کام انجام دیں گے اور مضبوطی کے ساتھ اس دین متین کو لے کر کھڑے ہوں گے، اس کا جھنڈا بلند کریں گے اور یہ کہیں گے لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی مالک، نہیں ہے کوئی طاقت والا، نہیں ہے کوئی لشکر، کسی کے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے سوائے اللہ کے۔